السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں سورۃ العلق سے متعلق کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی صورت یا سب سے پہلی وحی کے طور پر جو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی، نبوت سے پہلے جب تنہائی پسند آنے لگی اور تنہائی ہی میں آپ رہنا زیادہ چاہنے لگے تو آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ غار حرا میں آپ جاتے رہے اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ جبریل امین نے کہا کہ اقرأ، کہا کہ ما انا بقاری۔ تیسری بار جبریل امین نے آپ کو سینے سے دبوچا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پیغام ملا تھا، جس کا مطلب ہے کہ پڑھو اپنے رب، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو علق سے یعنی خون یا گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ یہ کہ جمے ہوئے خون سے یا خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا مہربانی کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی ہے، قلم سے سکھایا ہے، قلم سے علم دیا ہے، قلم کے ذریعے علم کو تم تک پہنچایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کچھ نہیں جانتا تھا، انسان کو اس نے تعلیم دی ہے، اس نے جانکاری دی ہے، اس نے سکھایا ہے، علم دیا ہے۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جو پیغام اپنے اندر علم کا لیے ہوئی ہیں۔ یہ 5 آیتیں، پانچوں کی پانچوں آیتیں علم کا پیغام لیے ہوئی ہیں، اور یہ امت علم سے بہت زیادہ دور ہے۔ 3-3.5% اس ہندوستان کی سرزمین پر، جس میں ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے پہنچتے 1.5-2% رہ جاتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے اس قوم کا، بڑا ٹریجڈی ہے اس قوم کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اول ما نزل من القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی سب سے پہلی وحی، قرآن کا سب سے پہلا پیغام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا سب سے پہلا کلام کی حیثیت اس سورت کو حاصل ہے۔ اس سورت کو خود بھی پڑھیے، خود بھی سیکھیے، اس کی تفسیروں کو دیکھیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے ابتدا میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس کو محسوس کیجیے، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی سنور سکے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے قرآن کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔